بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعین. اما بعد، توحید کے چار بنیادی مضامین: تسبیح، حمد، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو سب سے پیارے چار کلمات ہیں. چار کلام میں سے سب سے اعلیٰ بات جو اللہ کو پسند ہے، چار باتیں ہیں: لا یضرک بأیہن بدأت، اور کچھ حرج نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی تم پہلے کہہ دو، کون سی تم بعد میں کہہ دو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہنے کو یہ بس ایک ذکر سا ہے اور لوگ اکثر و بیشتر کرتے ہیں. اچھا، یہی چار کلمات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اور احادیث بھی ہم یہ اس سلسلے کے آخر میں جا کر انشاءاللہ تکبیر پہ ہمارا جو ہے نا یہ سلسلہ پورا ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اس وقت جو ہے یہ توحید کا دوسرا مضمون چل رہا ہے جو کہ حمد ہے اللہ رب العزت کی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کل ہم سے مس ہو گئی تھی، وہ ذکر کرتے چلیں. جحود، جو کہ نعمتوں کو اس کے حقیقی مالک کی طرف نسبت نہ دینے کا رویہ یا دین یا تہذیب، جس کو ہم نے جحود کے لفظ سے ڈیفائن کیا تھا. اسے ہم نے کہا تھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے جحود کلی، اس کا کل کچھ بیان ہوا تھا، اور ایک ہے جحود جزئی، اس کا رہ گیا ہوا تھا، وہ آج تھوڑا سا ہم اس کا ذکر کریں گے. جحود جزئی کا یہ ہے کہ، اور بالعموم یہ ان لوگوں سے سرزد ہوتا ہے جو کلی معنی میں تو واقعتاً حمد کا حقدار اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اس کے اصل محل سے واقف تو ہیں، لیکن اس میں خاصا کچھ جو ہے نا ایسا آتا ہے جو پھر اس حمد کے منافی ہے. نعمتوں پر واقعتاً خدا کی اپریسیشن کرنے کے منافی ہے. اچھا، وہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، اس کو مختلف انداز سے لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کافی نہ جاننا. کسی وقت ہم اس کو یوں کہتے ہیں، اور کسی وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا یہ محسوس کرنا کہ اس کو اس کا حق نہیں ملا. یہ اچھا تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کر دیں. انسان کو اس کا حق نہ ملنا، ایک تو اس کا ریفرنس یہ ہے کہ کسی انسان نے اس کا حق مارا. اب انسان تو ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، اس میں کیا شک ہے. اچھا، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ بالکل مکمل طور پر انٹائٹلڈ ہیں کہ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو آپ یہ کہیں کہ میرا حق مارا گیا ہے. لیکن ریفرنس ہمارا پوری اس گفتگو کا یہ نہیں ہے کہ جو نہیں وہ کہتا ہے ویسے مجھے میرا حق نہیں ملا ہے. کیوں؟ کس معنی میں حق نہیں ملا ہے؟ اس معنی میں اچھا یہاں پر ایک اور لفظ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو صحیح ڈیفائن کرتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی اصل میں وہ جحود کلی ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم بالعموم اللہ کو مانتے ہیں اور نعمتوں کی نسبت اس سے کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان انٹینشنلی ایسی باتیں زبان پر آنے کی وجہ سے ہم اس کو جحود جزئی مان لیں، ورنہ حق یہ ہے کہ اپنی اصل میں وہ جحود کلی ہے. ایک لفظ چلتا ہے، اچھا جو تو اللہ سے واقف ہے وہ تو اس کو تو جھرجھری آ جاتی ہے اس لفظ سے، لیکن یہ ہے کہ بے تحاشا ایسا لفظ چلتا ہے. لفظ کیا ہے؟ قسمت کی ستم ظریفی. سنا ہے کبھی یہ لفظ؟ قسمت کی ستم ظریفی. سبحان اللہ. یہ کیا مطلب؟ یہ گریکس کا مذہب ہے یہ کہ آپ کو پتہ کہتے ہیں کہ یہ تھیٹر کا معلوم تاریخ میں کہتے ہیں کہ تھیٹر کا جو موجد ہے وہ یونان ہے. یونان کے بعد یہ بہت اس کے عشق میں مبتلا رہے رومنز، تو یہ تھیٹر جو ہے نا وہ وہاں سے کہتے ہیں ان کا من پسند جو موضوع تھا، بلکہ حق یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ گھوم کر اس پر آتا تھا. اور اسی میں جو ہے نا وہ ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ قسمت کے کھیل، اور قسمت کتنا ظلم کرتی ہے انسان پر. اچھا، یہ ایک بہت کمال ہے. یعنی کہتے ہیں شیطان جو ہے
اپنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمال جوڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو عاشق ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ یہ قسمت کے شکوہ کنندہ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یعنی جس نے عشق کیا وہ قسمت کو روئے گا، حق بھی ہے کہ وہ پھر واقع قسمت کو روئے بھی۔ اچھا، تو یعنی عشق کا اور قسمت سے گلے کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اچھا، یک نشد دو شد، دو شر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، تو وہ جناب محبوب نہیں ملا تو ساری دوش کس کو جائے گی؟ قسمت کو جائے گی۔ قسمت کون بناتا ہے؟ قسمت کون طے کرتا ہے؟ وہ اللہ مالک الملک ہے۔ اچھا، وہ خبیث ان کو اس سچے معبود کا علم ہی نہیں ہے جو انبیاء نے دیا ہوا ہے گریکس کو۔ اچھا، تو وہ ان کا تو وہی میتھولوجی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے کوئی 12 پورا ایک خاندانوں کا ایک پورا خاندان ہے، اس میں ساس بہو والی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں معبودوں کے مابین۔ وہ جو ان کے الہہ ہیں، ان کے جو خدا ہیں، ان کے آپس میں حسد بھی چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حسد بھی چلتے ہیں، رقابتیں بھی چلتی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی ان کی کر رہی ہیں۔ جو شر، جو گند انسانوں کے اندر کبھی ہوتا ہوگا وہ سارے کا سارا انہوں نے اپنے خداؤں کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا ہو۔ جو گریک میتھولوجی ہمارے بچوں کو بھی پچھلے دن ہمارے گھر کا چھوٹا سا بچہ وہ کہ جس کو جو ہے نا وہ اس کی پتہ نہیں سوشل اسٹڈیز میں کیا ہے وہ گریک میتھولوجی کا چیپٹر آیا ہوا ہے، معاذ اللہ، دیکھیں ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قسمت کو رونا، ٹھیک ہے، قسمت کے حوالے سے کہنا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اچھا میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اور مجھے میرا حق نہیں ملا ہے، اور یہ تو ہے ہی ظالم۔ یہ جو تقدیر ہوتی ہے نا، تقدیر تو بڑی ظالم ہوتی ہے۔ اچھا، آپ ذرا تصور کریں کہ حمد کہنے والی امت کو، جس کا قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اس کو زیب دیتے ہیں ایسے فریز، ایسے روزمرہ اور محاورے کہ جی وہ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ ایک بڑی اکثریت کا یہی ہے کہ اچھا یہ جو موحد ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ خدایا میرا کہاں یہ حق تھا، تو نے مجھ کو میری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ توحید ہے، ٹھیک ہے، مطلب میرا حق نہیں تھا، یہ تو تیرا فضل۔ اچھا، سارا جو کچھ آپ بار بار دیکھیے قرآن مجید میں دنیا کا کسی کو دینا ملنا، اللہ رب العزت نے اس کو فضل کہا ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے کہ بھی مطلب اس آپ کا حق نہیں ہے، بس اس کا عنایت ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ صحیح تصور ہے جو کچھ ملتا ہے۔ اچھا، تو آپ ذرا دیکھیں کہ کہاں زاویے مختلف ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ موحد امت ہے، یہ حمد کرنے والی امت ہے، سب خیر کو اللہ سے جوڑنے والی امت ہے، اور تمام شر کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے والی امت ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے حوالے سے بھی ہم نے وہ ایک پورا مضمون بیان کیا تھا، اور تسبیح اور حمد کے مضامین بہت زیادہ جڑے رہتے ہیں۔ اچھا، تو جو حمد کرنے والی جو امت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ کو خدایا میری اوقات سے بڑھ کر تو نے دیا ہے، میں حقدار نہیں تھا۔ اور وہ دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس نے تو دیا ہی مجھے کچھ نہیں، ککھ نہیں دیا ہے، میں تو اتنا ڈیزرو کرتا تھا، ماشاءاللہ میں اتنا ڈیزرو کرتا تھا، میرا تو یہ حق بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے۔ جگہ جگہ قسمت نے میرا حق مارا ہے۔ تو اس وجہ سے ریفرنس جو ہے نا وہ انسانوں کا ایک دوسرے کا حق مارنے کا نہیں ہے، بلکہ خدا مارتا ہے، استغفر اللہ، ان کا حق جو ہے۔ اور یہ اتنے اچھے ہیں، جو مارتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور یہ اچھے ہیں، تو جو جتنی خیر کی نسبت ہے یہ بدبخت اپنی طرف کرے گا۔ یہ جو عشق اور یہ جو ہے نا وہ محبت اور پیار کے ایسے ایسے زبردست جو ہے نا، اور اس کو کیونکہ جذبات کی پرواہ نہیں ہے، کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایسے استغفر اللہ مطلب ان کے اس میں کہ جی وہ ایسے غلط اور ظالمانہ اور ستم پر مبنی فیصلے کرتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ دل کرچی کرچی جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ یہ اپنی اصل میں تو فی الواقع جحود ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے حق میں بسا اوقات ان انٹینشنل ہونے کی وجہ سے، سنی سنائی جملے زبان پر لے آنے کی وجہ سے، تو شاید یہ ہو ہم اس کو جزئی مان لیں، تو وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا یہ کہنا کہ مجھ کو میرا حق نہیں ملا۔ اچھا، تو حمد جو ہے وہ اس کے منافی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں انسان کا مکمل جو رویہ ہے اس کو 2 لفظوں کے اندر سمیٹا گیا ہے۔
دو لفظوں کے اندر جو ہے وہ سمیٹا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اچھا، انسان پر کیا ہے کہ حق ہے ایک تو اپنے مالک کا، وہ کیا ہے کہ اس کی تعریفیں کرے، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اچھائیاں خوبیاں بیان کرے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا حمد۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کو جو انسان ملتے ہیں تو جتنے اچھے انسان ہیں ان کے لیے وہ سلامتی اپنے دل میں رکھے اور ان کے لیے سلامتی بیان کرے۔ تو اللہ کے لیے حمد اور اللہ کے اچھے نیک صالح موحد بندوں کے لیے سلام۔ تو یہ کہتے ہیں یہ مضمون یہاں پر بھی ہے، سورۃ النمل میں ہے، وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اور یہی مضمون جو ہے وہ سورۃ صافات کے آخر میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ساتھ تسبیح بھی آتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے سلامتی اور خود اللہ رب العزت کے لیے حمد۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے ہم تھوڑا سا سورۃ یونس کا ایک مقام لینے کا، تو 2-3 منٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں نبیڑ دیں۔ ویسے موضوع بڑا لطف کا موضوع ہے اور حق یہ رکھتا ہے کہ اس کو زیادہ وقت دیا جائے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ یونس کا جو پہلا رکوع ہے جہاں ختم ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ تقریباً نصف رکوع سے ہی یہ جو ہے نا یہ رخ چل پڑتا ہے، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جحود جس چیز کا نام ہے، جحود جس چیز کا نام ہے، وہ سر تسر اس ایک آیت کے اندر لا یرجون لقاءنا، کبھی سوچ نہیں آئی کہ جو پورے جہان کو چلا رہا ہے کسی دن میرا اس کا آمنا سامنا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ہے کہ پوری زندگی بے چین ہے مومن اس ایک دن کے لیے کہ جب میرا اس کا آمنا سامنا، اتنا کچھ اکٹھا کر رہا ہے جتنا بھی بیچارے سے ہو سکے، بنجارا ہے ویسے تو کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی مالک کو کچھ پیش کرنا ہے۔ ایک دن ہے میرا اس کا آمنا سامنا ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی ہاتھ جاؤں؟ اس کے آگے لگا ہوا ہے اکٹھا کرنے، پتہ نہیں جو عبادت کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں جو اس کے حضور قبول ہوتی ہیں، اس کو پسند آ سکتی ہیں، لگا ہوا اس کے اکٹھا کرنے۔ بڑی خوبصورت بات ابن قیم اس مقام پر کہتے ہیں کہ جن کو صحیح بادشاہ سے مطلب تھا نا، بادشاہ سے صحیح جن کو مطلب تھا، کہتے ہیں انہوں نے تو کوشش کی کہ پوری دنیا خالی کر دیں، سب کچھ یہاں سے لے جائیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہے کہتے ہیں دنیا کو اجاڑ کے ویران کر کے ان کا جی چاہتا، اتنا سامان اکٹھا کیا۔ اور کہتے ہیں کہ راستے میں بڑوں نے کہا یار کھولو تو صحیح، کہتے ہیں نہیں بادشاہ کا ہے، بادشاہ کے پاس کھلے گا، ریا وغیرہ کوئی لوگ دیکھیں گے، کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گی، تو بادشاہ کی چیز ہے، بادشاہ کے پاس جا کر کھلے گی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک وہ دن ہے میرا اس کا آمنا سامنا ہے، کمال وہ دن ہوگا، ایسا وہ خوشگوار دن ہوگا، تو کچھ اس کے سامنے جو پیش کرنے کو اس دن ہو تو وہ دنیا سے اکٹھا کرنے میں لگا ہے۔ اچھا، یہ کون سا بدبخت ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کچھ امید توقع آس اس کو نہیں ہے کہ اس کائنات کے مالک کے ساتھ کسی دن آمنا سامنا ہے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی پر مکمل راضی ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن بھی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری جو نشانیوں کی بارش ہوئی جاتی ہے اس کے لیے وہ غیر موجود ہیں، مکمل ان سے غافل ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا اولئک مأواهم النار، ان کا تو ٹھکانہ پکا پکا دوزخ ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جنہوں نے یہاں سے ایمان اور عمل صالح کی سوغاتیں جو ہیں اکٹھی کرنی شروع کی ہیں اور انہوں نے یہاں سے لگے ہوئے ہیں وہ آخرت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، آمنوا وعملوا یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کے طفیل، ان کے ایمان کی بدولت ان کے لیے راستے بناتا چلا جائے گا۔ اچھا، اس کی خاصی تفسیریں ہوئی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی جتنی معرفت ہوگی اتنے راستے کھلیں گے،
ایمان کے، اسلام کے، جہاد کے، حق کی اقامت کے اتنے اتنے راستے کھلتے چلے جائیں گے جس قدر جو ہے خدا کی معرفت ہوئی۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کے لیے راستے بناتا چلا جائے گا۔ اس کی ایک تفسیر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو سفر آخرت ہے وہ ایک اندھیرا سفر ہے، خوفناک، انتہائی خوفناک، وحشت سے بھرا ہوا سفر ہے سفر آخرت۔ جیسے ہی آپ قبر سے میں اتار دیتے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کس جو ہے نا وہ بھیانک خطرے کے منہ میں آپ نے اس کو جھونک دیا ہوا ہے، اب وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا اس کی روشنی ہوتی چلی جاتی ہے اس کے ایمان کی بدولت۔ تو یہ وجہ ہے کہ سب سے حتیٰ کہ اعمال کے اندر بھی ایمان کی جو ہے نا حقیقت کو پیدا کرنے پر جو انسان کو محنت کرنی ہوتی، تو جتنا جتنا ایمان ہوگا اس کے بقدر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو یہ سفر آخرت ہے نا قبر سے لے کر، تو اور کہتے ہیں کہ ہر مرحلہ جو بعد کا ہوگا وہ اتنا کٹھن ہوگا کہ پہلا مرحلہ آپ کو بھول جائے گا کہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ قبر کے بعد جو حشر کا جو مرحلہ، اچھا تو اس کے لیے لے کر قبر سے پھر حشر تک جو ہے راستے کھلتے چلے گئے، کیونکہ اس نے خدا سے لو لگائی تھی۔ وہ جو شے ہے کہ خدا کی محبت جس دل میں ہو وہ بھلا کیوں بھٹکے اور کیوں خوار ہو کسی بھی مقام پہ۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنہ، آخر یوں ہوا کہ اب یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کے نیچے نہریں، ندیاں جو ہیں وہ سلامتی کی، وہ باغ بہشت کی ندیاں جو ہیں وہ ان کے پاؤں تلے بہہ رہی ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں کے اندر۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا دعویٰ ہے وہاں پر سبحانک اللہم، خدایا تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کی دو تفسیریں ہوئیں، ایک دعواہم، ان کا دعویٰ سے مراد دعا، ان کی بار بار کی جو ہے وہ دعا یہ ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ دعویٰ سے مراد ہے یہی جو آپ عدالت میں دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم۔ یہاں پر بعض اہل علم نے کہا کہ جنت میں ان کو جو طلب کرنا ہوگا سبحانک اللہم کہیں گے اور حاصل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم کہیں گے، جو ان کو چاہیے دل میں آیا بس ایک بار ان سے زبان سبحانک اللہم بولیں گے اور وہ شے جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو دعویٰ سے مراد ان کا مطالبہ۔ تو یہاں پر بعض اہل تفسیر نے کہا کہ ہوگا کیا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہ، جنت میں گئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ہے کہ نعمت دیکھی، ایسے مزے، کہا سبحان اللہ، پھر ایک نعمت دیکھی، پھر کہا سبحان اللہ، پھر نعمت دیکھی، تو تسلسل کے ساتھ نعمتیں دیکھتے چلے جائیں گے، نعمتوں سے لذتیں لیتے چلے جائیں گے، اور جب آپ انتہائی حیران ہو جاتے ہیں اور انتہائی مسحور ہو جاتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحانک اللہم، تو آپ جو ہے تسبیح کرتے ہیں۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور آپس میں سلام سلام سلام، وہی جو ہم نے کہا کہ خدا کی حمد، تسبیح اور بندوں کے لیے سلامتی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کے جو ہے نا وہ منتہائے کلام جو ہے وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ سبع جہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، تعریف حمد اللہ کی ہے آسمانوں کے اندر بھی، زمین کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اچھا، اس حوالے سے کہ آخرت کے اندر اللہ کی حمد ہوگی، اس کے حوالے سے بہت کچھ آتا ہے، لیکن اس میں ایک حدیث ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن احملوا لواء الحمد، پوری انسانیت، وہ جو تقریب ہوگی نا آخرت کی، مطلب بڑی دیر تو یہ ہے کہ مخلوق کل بلا رہی ہے اور عذاب کے اندر مبتلا ہے، حشر کے اندر گرمی سے برا حال ہے اور وحشت سی وحشت ہے، خوف سا خوف ہے، اور یہ ہے کہ دور دور تک اس کا امکان نہیں ہے کہ حساب ہی ہو جائے اور جس نے جہاں جانا ہے
وہ جو مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح کے پاس جائیں گے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا تو پوری یہ پھر تقریب شروع ہوگی، اللہ رب العزت کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ دربار لگ گیا ہے حشر کے اندر، اللہ کا دربار سج گیا ہوا ہے، پوری انسانیت جو ہے دم سادے ہوئے کھڑی ہے اللہ رب العزت کے حضور۔ اچھا، اس مقام پر پوری انسانیت کی طرف سے ایک بندے کو خدا کے آگے کچھ پوری انسانیت کی طرف سے کچھ کلمات کہنے کا موقع ملے گا، اور یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اچھا، تو فرمایا ہے کہ احملوا لواء الحمد، وہ جو تقریب ہوگی اس میں جھنڈا حمد کا ہوگا، جھنڈا حمد کا ہوگا۔ یہ ہے وہ لوگ جو مالک کے نغمے گاتے رہے تھے اس جہان کے اندر، مالک کی خوبیاں اور اچھائیاں کرتے ہی چلے گئے ہوئے تھے، اور ان اچھائیاں کرنے والی اس امت کا امام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف سے حمد کا جھنڈا، حمد کا پرچم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو لواء الحمد کہا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کے جتنے فریزز ہیں، جتنے ایکسپریشنز ہیں، جتنے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ جس کو وہاں پر پیش کیا گیا اور وہ حمد۔ پھر دوسرا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُ الْإِنْعَامُ، کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں گا، اور اس دن پھر اللہ مجھ کو الہام کرے گا ایسی ایسی حمد کے ایسے ایسے محامد، ایسے ایسے حمد کے پیرائے اللہ مجھے الہام کرے گا۔ اس وقت وہ میں بھی وہ نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں اس جہان میں اللہ کی حمد کے حوالے سے دیا گیا ہوگا۔ فرمایا کہ اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے، اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر اس دن اس موقع پر اللہ مجھ کو الہام فرمائے گا، اتنی خوبصورت میں اللہ کی حمد کروں گا۔ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، وہ میں حمدیں کروں گا اور اللہ کے آگے سجدے میں گرا پڑا رہوں گا۔ فَيُقَالُ يَا محمد ارفع، آخر وہ وقت آئے گا اللہ اتنی ساری حمد جو ہے وہ سننے کے بعد کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا، وقل یسمع لک، بول اب تیری سنی جائے گی، وسل تعطیٰ، مانگ تجھ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ جو ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نعمت کا جو حق ہے وہ حمد سے ادا ہو جاتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لیرضى عن العبد یأکل الاکلة فیحمدہ علیہ، اللہ کو اتنا خوش کر دیتی ہے یہ بات کہ انسان ایک بار کا کھانا بھی کھائے تو پھر اس کے بعد اس کی تعریف میں لگ جائے، اس کی حمد کرے اچھی سی، وَيَشْرَبَ الشُّرْبَةَ، اور ایک بار کا پینا پیے، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، تو اس پر اللہ رب العزت کی حمد کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس مضمون کی حدیثیں آتی ہیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر سچے دل سے اس پر حمد آدمی نے کر لی ہوئی ہے تو بہت امکان یہ ہے کہ اس نعمت کا سوال اللہ آخرت کے دن نہیں کرے گا۔ وہ جو ہے نا سوال کرنا، جواب دہی نعمتوں کے متعلق، وہ انشاءاللہ العزیز اس کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی جس نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کی حمد جو ہے اچھی سی جی بھر کر انسان نے کر لی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے خاصی کچھ چیزیں حتیٰ کہ قرآن مجید میں جو مقامات ہیں حمد کے وہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس موضوع کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ حمد کا موضوع ہمارے اس سلسلے میں آج الحمدللہ مکمل ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ہم یہی توحید کے جو 4 بیانات ہیں ان میں سے تیسرا جو ہے لا الہ الا اللہ، اس پر چلیں گے۔ تو ہے یہ اصل میں توحید ہی کا بیان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔